صوفیاء کرام ہے نا جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیاء ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے صوفیاء کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے, یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں, انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا بنا کے صوفیاء کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے, میں ان سے بیعت تھا, بزرگ تھے, وہ خلیفہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے, تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا, یعلمہم الکتاب, ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے, پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے, یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں, ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا, وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا. تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں, فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا, وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے حدیثوں کی, وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری, وہ کہتے ہیں امام ترمذی, آج سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا, جبکہ یہ صحیح حدیث کے, بولو بھائی, خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ, کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا, حدیث کس سے پڑھی, حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا, تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ, وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. تزکیہ, قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے, انسان بن جائے انسان. یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا, لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی, ان بزرگوں کا سلسلہ, پھر ان کے بزرگ کون تھے, ان کے کون تھے, یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آ گئے 15ویں صدی میں, اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا. پھر ہم کہتے ہیں صحیح سچی مچی کے بابے کون ہیں, وہ تو بتا دو نا. وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد
یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگے نا ان میں آپ کے باپ دادا نہیں آ رہے ہوں گے, حنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے حنفی, سب حنفی ہو جائیں گے سب. اور آپ کو لفظ حنفیت سے کیا ہے چھڑے, آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو, تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ؟ یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے, اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا, اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لیے ثابت کریں گے, اس نے کس سے, اس کا بابا کون تھا, اس کا بابا کون تھا. یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرست میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے. نہیں یاری بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں, یہ خود اپنی گمراہی پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں, بابوں کی دیر آر 2 types آف باباز, گمراہ اور اہل حق. تو آپ نے ہمارے والوں کو تو سب کو گمراہ قرار دے دیا, تو آپ اہل حق دکھائیں, ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو نا. جیسے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جھوٹے ہیں, تو اللہ نے اپنے بندوں کو, اللہ براہ راست تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے. وہ بھی غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں نا, نبی نے یہ کیا, نبی ایسے تھے, معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں. ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لی, ہم اس کے دلائل دیتے ہیں بھائی یہ اس کلچر میں معیوب نہیں تھا اور اس کی کیا کیا حکمت, نہ یہ تو معاذ اللہ ایسے تھے. وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. مختصر بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے ہدایت جو دی ہے, یا تو اللہ کا بندوں سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا. یہ تو عقل نہیں مانے گی نا. خالق اور مخلوق کا رشتہ تو سب سے پہلے ہے. تو اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر سچا بتاؤ کون ہے بھائی, وہ بتا سکتے ہیں. وہ جو سچا لے کر آئیں گے نا ان کے خیال میں, اس پہ 20, اگر نبی پر 1 اعتراض ہوتا ہے تو اس پر 20 اعتراض ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو جن بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا, دین حاصل کیا, انہی لوگوں نے ماضی میں خدمات سر انجام دی ہے, میدان جہاد میں بھی, تصوف کے میدان میں بھی, حدیث کی خدمت میں بھی, فقہ کی خدمت میں بھی, تفسیر میں بھی, تزکیہ میں بھی. انہی کی راتوں کی عبادتیں. میں اپنے شیخ کو جانتا ہوں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رات میں تہجد میں 5 رکعت تلاوت کیا کرتے تھے, اور اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رونا بند کر دے, صحت کو نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں. آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. ہمارے حضرت کو اتنا آتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی, اللہ میری یہ کیفیات بولو بھائی ختم کر دے. پھر ان کی تقریباً 20 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے. اتنا بخاری پہ عبور تھا. بدعت کے بہت خلاف تھے, بہت زیادہ خلاف تھے بدعت کے. عقائد ایسے صاف ستھرے. ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن نکالنے والے ان کی بھی کتابوں کو غلط توڑ موڑ کے کچھ بھی نکال کے ان کو بھی الزام لگا دیتے ہیں. اور ہم جب کہتے ہیں اس الزام کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں, سامنے بیٹھو, سامنے بیٹھنے کے لیے تیار, وہ کلپ بازی, جو ٹائم ویسٹنگ. تو یہ جو ہے نا بزرگ لیس معاشرہ, یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ کو تربیت کرنی ہے, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, جو آپ کا تزکیہ کرے, آپ کو تمیز سکھائے, سب سے پہلے آداب سکھائے, آپ کو محبت سکھائے, آپ کو آپ کا ظرف بڑا کر دے کہ اختلاف رائے جب ہوتا ہے مسائل میں تو اس کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا, جن اکابر کو دیکھا, ہم نے ان میں اللہ کا خوف پایا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی کا تقوی ایسا مشہور تھا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, کوئی چیز اگر ناجائز ہے نا وہ ان سے کروا نہیں سکتا. جس چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیا ہے, غلط ہے شریعت میں. اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے اختلاف بھی کیا ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. ان کی رائے اگر بدل گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن احترام کے ساتھ. انہوں نے فتوے نہیں لگائے. مفتی رشید احمد صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتے تھے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے استاذ مانتے تھے, لیکن دونوں میں محبت, احترام. حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, لیکن حضرت نے کلپ بنا کے عوام میں آگ, بولو بھائی,
نہیں لگائی. تنزیہ جملے لکھ لکھ کے جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان کو ان کی نفرتیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک دفعہ ایک عالم آئے, بڑے عالم ہیں ملک کے, وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھائی, حضرت نے ان سے کہا آپ نماز پڑھائیں, انہوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی. تو ہمارے ایک مرید, حضرت کے ایک مرید نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ کیا ہے, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا ہے, بدعت ہے, اور انہوں نے مانگی بھی ہے, اور دوسرا بدعتی کو تو امام بنانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان کی اپنی تحقیق ہے, یہ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز کے بعد مطلق دعا کی فضیلت ہے, اور فی نفسی رفع الیدین بھی ثابت. انہوں نے 2-3 روایتیں ملا کے ایک مسئلہ نکال لیا ہے, تو ان کی تحقیق ہے. یہ کوئی ایسی بدعت تھوڑی جس کی وجہ سے کفر اور فسق کے فتوے لگانا شروع کر دیں ہم. کتنا اللہ نے علم دیا مگر دوسرے کی رائے کا احترام. آج آپ دیکھ لو, 4 کوئی حدیث معلوم ہو جائے نا, فوراً کلپ بنا کے سارے علماء کی توہین کرے گا. ان کو تو حدیث کا نہیں پتا, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کے جو مریدین ہیں وہ جتنا بابا پرست ہوتے ہیں, اپنے بابے کو جتنا فالو کرتے ہیں نا ہر چیز میں, اتنا ہم اپنے بابوں کو فالو نہیں کرتے. ہم تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مفتی رشید احمد صاحب کی اتنی تعریفیں کر کے بھی ان کی ہر بات سے متفق نہیں, ان کے ہر فتوے پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے, لیکن احترام کرتے ہیں. بھائی ان کی رائے تھی, ہماری رائے ہے. تو اللہ کی محبت اگر آپ کو ملے گی نا, پھر صحیح راستہ پتہ چلے گا. اور اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے, بولو بھائی, اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. تو بزرگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا دین خشک دین ہوگا, اس میں چاشنی نہیں ہوگی. حدیثوں کے نمبر آپ کو یاد ہو جائیں گے, رفع الیدین کے جھگڑے بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے, آمین, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, رفع الیدین کرنا ہے, یہ بہت ماسٹر ہو جاؤ گے. لیکن نمازوں سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہوتے بزرگ, وہاں بھی ہوتے ہیں, اصطلاح نہیں ہے بزرگ کی. بن باز بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے, انہوں نے کئی سال اپنے استاذ کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اور ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے کئی سال ان کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اصطلاحات میں تھوڑی پڑھنا چاہیے. بزرگ کو بزرگ کہہ دو, متقی کہہ دو, بابا کہہ دو, نیک کہہ دو, پیر و مرشد کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, ناموں میں نہیں رکھا. اصل تو حقیقت دیکھی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اسے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ